انہوں نے ٹیسٹ کروائے تو وہ سوراخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ان پر, اور وہ بہت شوق سے پڑھتی ہیں قرآن. پہلے وہ اتنا اٹکتی تھیں, لیکن وہ, اور دوسری بات وہ بہت غور سے سنتی ہیں مجھے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جو بیچ میں جو ہے وہ انٹرپٹ کر دیتے ہیں اور اپنا جاری کر دیتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سنتی ہیں غور سے اور بہت اچھا پڑھتی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے دلوں کے لیے. فیہ شفاء للناس. سبحان اللہ. اور اسی طرح اور بھی کئی لوگ جو ہے میرے پاس جنہوں نے پڑھا قرآن, تو میں دیکھتی ہوں آج ان کی زندگی میں اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں. اور میں خود سرغازی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد مجھے کہتے تھے کہ آج قرآن جب بھی پڑھو شوق سے پڑھو, خوشبو لگا کے پڑھو. اور میں جب پڑھتی تھی اور میرے پاس وہ خوشبو سلگاتے تھے, الگ سے میرے لیے بہت ساری خوشبوئیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو آپ اس کو جو ہے لگائیں. واہ واہ, یہ پروٹوکول ہے. پروٹوکول دیتے تھے. اور جب میں واپس آتی تھی اسکول میں, یہ 6-7 سال کی عمر کا واقعہ میرا, تو میں جو ہے انٹر ہوتی گھر میں, میرے والد اٹھ کھڑے ہوتے, سید صابر حسین شاہ ترمذی, میرے ماتھے کو چومتے. اور میرا صبح میں یہ تھا کہ ایبٹ آباد میں سردی بڑی ہوتی ہے, تو میرے والد رات کو جو ہے وہ پانی جو ہے وہ رکھ دیتے چولہے کے اوپر, اور لکڑیاں آگے رکھ دیتے اور اوپر سے کور کر دیتے, تو وہ جو ہے اس کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی. اور میں صبح وضو کرتی, تو بابا کے ساتھ میں کہیں بھی جاتی نا تو لوگ کہتے کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر سے یہ خون کیوں نکل رہا ہے اور پیروں کے اوپر سے. تو بابا کہتے ہیں صبح اٹھتی ہیں نا, وضو کرتی ہیں, تو اس کے بعد جو ہوا لگتی ہے نا تو اس سے یہ پھٹ جاتی ہے اسکن. تو یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ صبح جو تلاوت ہوتی تھی 6 سے 7, تو وہ پڑھتے رہتے تھے اور میں انگلی رکھ کے وہ جو ہے سنتی رہتی تھی. اور پھر جو کوئی مشکل اس میں چیزیں ہوتی تھی, ترجمہ یا تفسیر, تو وہ میرے والد مجھے پڑھا دیتے تھے. اور سرغازی میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک چیز بتاؤں, میں اسپیشلی کبھی بازار نہیں گئی اپنے کپڑوں کے لیے, بیگز کے لیے, جو بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ میرے گھر پہ پہنچا دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور کبھی بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کچھ, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بہترین ہاسپٹل سے آ گیا میرے لیے کال آ گئی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت بہت برکتیں کی ہیں. قرآن پڑھانے کی برکت ہے, بہت برکت. اور ایک وہ اللہ تعالیٰ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن پڑھانے والا جب اللہ سے کچھ نہ مانگ سکے قرآن پڑھانے کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو عطا کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. جی پروفیسر سلطان منیر. اس وجہ سے رکھے ہیں کہ اس امت مسلمہ اور امت مرحومہ کو اللہ کی اس رسی سے کنیکٹ کرنے کے لیے, اس کے ساتھ منسلک اور منطبق رہنے کے لیے جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس اخلاص میں اور مزید اضافہ فرمائے, اور اسی سے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو قرآن پاک اور تلاوت قرآن اور صاحب قرآن سے کنیکٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو لطیفہ سنا دوں, بڑا دلچسپ آپ چاروں کے لیے. جی. میں نے کہا قرآن کریم کا حصہ جو تھا حفظ کیا تھا, پھر مکمل نہ ہو سکا کسی وجہ سے. اچھا جی. تو اب وہ تراویاں ہوتی تھی, ہم چھوٹے تھے تو ہوتا تھا کہ باہر کھیلیں جا کے, جب تراویاں ہو رہی ہیں تو وہ والد صاحب جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ بھئی دودھ اور اس میں جلیبیاں ہوں گی جب تراوی, تو وہ ہم جا کے اپنا کھڑے ہو جاتے تھے اور پڑھنا شروع کرتے تھے. کیا بات ہے. اور تراویاں پڑھاتے تھے اس چکر میں کہ بعد میں جلیبیاں ملیں. اللہ اکبر, یہ انداز ہے نا غازی تو اب صاحب. مجھے یاد آتا ہے ہماری نالائکی کہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. یہ شفقت اور محبت کا وہ غازی صاحب عنصر تھا نا, اور انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تو آپ اس طرف کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو اسی چیز کی ضرورت ہے اب ہمیں, اس شفقت اور محبت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے کی. تو ورنہ غازی صاحب آج کے جو دگرگوں حالات اور مخدوش حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ایاس بن عامر رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آتی. کہتے ہیں کہ میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بیٹھا تھا, تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, اے ایاس اگر تم زندہ رہے تو دیکھنا کہ ان قریب ایسے لوگ 3 قسم کے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے. ان میں پہلی قسم وہ ہوگی کہ جو فقط اللہ رسول کی رضا اور ان کی محبت کے حصول کے لیے پڑھیں گے. دوسری قسم وہ ہوگی جو قرآن پاک کی تلاوت اور ان کی آیات کو لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال کریں گے. واہ واہ واہ, وہ تو آج کا دور ہے. آج کا. تیسری قسم وہ ہوگی جو قرآن پاک کی تلاوت کو دنیا کے حصول اور مال کے طلب کے لیے استعمال کریں گے. تو غازی صاحب یہ باب مدینہ تو چوتھی جو قسم تھی نا وہ ہے آسن مسلم. اللہ اکبر, جو خالص اللہ رسول کے لیے. جی بالکل. بسم اللہ آج کل آپ درس دے رہے ہیں نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید ہمارا پوری امت کا رجوع الی القرآن, اور جیسے ہم کسی بھی پیپر کو پاس کرتے ہیں تو سلیبس کو یاد کرنا ضروری ہے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا جو کمزوری ہے, ہمارا تعلق کی سلیبس سے نہیں ہے, اور ہم سب کہتے ہیں ہم عشق کی منزل پار کر لیں گے, محبت کی منزل پار کر لیں گے, اللہ کا قرب پا لیں گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضوری پا لیں گے. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے
عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی کہ جب تک ہمارا تعلق رجوع الی القرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جب تک تعلق نہیں بنے گا تب تک ہمیں کسی بھی صورت میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اور آج کل تراویح کے جو قرآن سننے والے ہیں، تلاوت قرآن کے جو 3 درجے عمومی طور پر ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں چوتھا بھی ہے، ایک ہے ترتیل والا درجہ۔ ترتیل جیسے ہم قاری عبدالباسط صمد، یہاں بھی ہم نے قاری صاحب کی کیا خوبصورت تلاوت سنی، اس میں وہ جو سنقرئک فلا تنسیٰ کا جو جملہ ہے کہ رب کہہ رہا ہے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور فلا تنسیٰ، اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اس میں جو لطف ہے تاجدار کائنات کا براہ راست، استاد اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے۔ اس نسبت کے ساتھ یہ دوسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تدویر۔ تدویر جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ترتیل سے تھوڑا سا تیز ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے حدر۔ حدر جیسے تراویح میں ہم لوگ امام طور پر ہم لوگ حرمین شریفین میں سنتے ہیں، اسے حدر کہتے ہیں، تھوڑا سا سپیڈ تیز ہوتی ہے۔ مگر پاکستان میں الحمدللہ اسے ہی پسند کیا جاتا ہے عمومی طور پر، جس لہجے میں بس سمجھ لگے کہ تراویح ختم ہو رہی ہے اور یعلمون اور تعلمون ایک ہو اور رہا ہے۔ بڑی سمجھ آتی ہے کہ میں نے وہاں پڑھی ہوئی ہیں تراویحاں، 25 منٹ میں سارا سبق، اللہ اکبر، 25 منٹ میں سارا سبق، اللہ 20 تراویحاں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ قرآن پھر انہی کے لیے یہ بات اسی لیے آئی ہے نا کہ ایسے پڑھنے والوں پر قرآن پھر رحمت کے بجائے لعنت کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی ایسے قرآن پڑھتا ہے۔ ویسے اور اگر ایسی کوئی کمیٹیز قرآن بھی، پڑھ رہا ہونا، میں نے جدہ میں جی ایک قاری کے پیچھے پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے، 93 میں یا اس کے آس پاس، آپ یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے جیسے موتی نہیں ہوتے رکھتے، موتی رکھتے، بوڑھا آدمی تھا، ایسا قرآن پڑھ رہا تھا اور دنیا کہیں کہیں سے اس کے پیچھے تراویح پڑھنے آتی، سبحان اللہ، لطف آ جاتا تھا سن سبحان کے اللہ۔ جی۔ قرآن کا اپنے ایک اعجاز، اور جو ابھی پروفیسر صاحب نے مولا علی المرتضیٰ کی بات کی، قرآن دیکھیں ان کے ساتھ کیسے باتیں کرتا تھا۔ ایک عجیب آپ کے علم کا واقعہ اور حضرت فاروق اعظم کی ملاقات حضرت حذیفہ سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان سے ہوئی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان سے مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا کیف اصبحت حذیفہ، حذیفہ صبح کیسے کی ہے؟ کہتے ہیں میں نے حق کو مکروہ جانتے ہوئے صبح کی ہے، میرے پاس فرشوں پہ وہ کچھ ہے جو رب کے پاس عرشوں پر نہیں ہے، میں وہ صلاۃ بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہوں اور فتنوں کو محبوب جانتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیا کہتے ہیں آپ، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ اتنے میں تشریف لائے تو مولا علی المرتضیٰ نے جب معاملہ سنا تو مسکرا کر کہنے لگے عمر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں فیصلہ کر دوں، ابھی فیصلہ حل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہیں آپ کے فیصلے پر کسے انکار ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو حذیفہ کہہ رہے ہیں فتنوں کو محبوب جانتا ہوں، قرآن میں نہیں آیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ان مال و اولاد کے فتنوں کی بات کر رہے ہیں کہ مال و اولاد ہیں تو ازمائش مگر محبت ہے ان سے محبوب ہیں۔ اور دوسرا اتنی بڑی بات کہ میرے پاس جو فرشوں پر ہے آپ کے پاس عرش پہ نہیں، جیسے ہم سب ہل گئے ہیں، آپ نے بھی یہی معاملہ ہوا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا غلط نہیں کہہ رہے، اللہ کریم لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ازواج اور بیویوں سے پاک ہے، اور عجز اور عجز ہمارے پاس ہے، اس کے اور اس کے پاس نہیں۔ اور وہ حذیفہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے عجز بھی دیا ہے اور زوجہ اور آل و اولاد بھی عطا فرمائی ہے اور خاندان والا بنایا، اور حق کو مکروہ جانتا ہوں۔ حق کا ایک معنی موت بھی ہے، وہ کہتے ہیں موت کا ایک معنی جو موت آنی تو ہے مگر پسند نہیں ہے، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ لیتا ہوں، کبھی کبھی بغیر وضو کے بھی تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بامر مجبوری درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا واقعی علی آپ کے بارے میں بالکل حضور کا فرمان درست ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ تو یہ مولا علی المرتضیٰ کا قرآن سے تعلق۔ عبداللہ ابن عباس کا کیا تعلق ہے جو فرماتے ہیں اگر میری رسی بھی گم ہو جائے، اونٹ بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن پڑھ کے تلاش کر لوں گا۔ اور آج کی جدید سائنس کے اندر جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ساری قرآنی تعلیمات پر مبنی ہے۔ آج لوگ مان رہے ہیں انسان کی تخلیق کے مراحل کو، اور تاجدار کائنات پر اترنے والے قرآن میں وہ 7 سے 7 مراحل پہلے سے بیان کر دیے گئے۔
آج ہم تسخیر ایک مہتاب اور چاند کی بات کرتے ہیں. قرآن نے والقمر اذا تسقا کہہ کر چاند کی تسخیر کا سارا واقعہ بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ 3 لوگ ہوں گے فما لہم لا یؤمنون مگر ایمان نہیں لائیں گے. نیل آرمسٹرانگ، کالرنز 20 اس میں شامل ہیں. یہ قرآن جی کی جناب حقانیت ہے. ناصر غازی صاحب ابی بن کعب کیسی تلاوت کرتے اوئے ہیں سبحان اللہ، خود جس کو رسول سن اللہ کے صلی رسول اللہ علیہ اللہ وآلہ عبداللہ وسلم. بن مسعود کیسی تلاوت کرتے ہوں گے. غازی صاحب چلو میں اور طرف توجہ آپ کی دلاتا ہوں. آقا دو جہاں نے جب قرآن سکھایا الامیین میں تھے نا میرے آقا. بوڑھے بھی تھے جو نہیں پڑھنا جانتے تھے، کئی نوجوان تھے لیکن لوگوں کی زبانوں پر چڑھتا نہیں تھا. ان کے عرب کے الگ الگ قبائل تھے، ہر ایک کی لینگویج کا تھوڑا تھوڑا فرق تھا تو الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید 7 حروف میں لیا اللہ سے. قرآن مجید کے مشکل ترین مضامین میں سے ہے 7 احرف، صرف اپنی امت کی آسانی کے لیے میرے آقا پڑھاتے تھے. اور غازی صاحب میں یقین جانے میں نے خود بھی کئی عرصہ مسجد میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا. مجھے یاد آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر یاد کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت کو یاد کرتا ہوں. وہ دشمن تھے لوگ، آقا ایک ایک کو پکڑ کے قرآن سناتے تھے. 23 سال میرے مصطفیٰ نے ایسے گزارے ہیں. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قریش نے قرآن مجید پڑھنے سے روک دیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعرض نفسہ الی الموقف. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقف میں فی الموقف میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور آقا فرماتے الا رجل یحملنی الی قومہ، ہے کوئی جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے. فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، مجھے قریش نے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے. میں نے رب کا کلام پہنچانا ہے ایک ایک دل تک، ایک ایک زبان تک، ایک ایک فرد تک. اور یہ لازم ہے ہر مسلمان کے لیے. آپ کے پاس اپنی اولاد ہے، اس کی تلاوت سے بے فکر نہ ہوں، اولاد کو قرآن مجید پڑھانے سے بے فکر نہ ہوں.